ایک واقعہ سنانے لگا ہوں۔ ایک دھوبی تھا، دھوبی کا بیٹا والد کے ساتھ دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھویا کرتا تھا، اس کا ہاتھ بٹاتا تھا، کپڑے آتے گھروں سے اور وہ اسے دھوتے، استری کرتے، پیک کر کے گھروں میں واپس کر دیتے تھے۔ بادشاہ کے گھر سے بھی وقتاً فوقتاً گھر کے کپڑے اس دھوبی گھاٹ پہ آیا کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، بادشاہ کے گھر سے کپڑے آئے، اس میں شہزادی کے کپڑوں کا ایک جوڑا بھی تھا۔ بادشاہ کے بیٹے نے سارے کپڑے دیکھے، لیکن شہزادی کے کپڑوں پہ جو نظر پڑی، نظر پڑنے کے ساتھ ہی کپڑوں کو دیکھ کر ہی وہ شہزادی پہ عاشق اور فریفتہ ہو گیا۔ ابھی شہزادی کو دیکھا نہیں ہے، کپڑے دیکھ کر اس کی خوشبو اور اس کے نقش و نگار اور اس کا ڈیزائن دیکھ کر وہ شہزادی پہ عاشق ہو گیا اور ایسا مجنون بن گیا کہ اس نے ان کپڑوں کو دھویا، استری کیا، خوشبو لگائی، تحفے رکھے اور اسے گفٹ کی شکل میں پیک کر کے بادشاہ کے گھر کی طرف سارے کپڑے واپس کر دیا۔ شہزادی نے جب کپڑوں کے اس گٹھے کو کھولا، کیا دیکھا، سارے کپڑے عام نارمل انداز سے دھوئے ہوئے ہیں، لیکن شہزادی کے جوڑے کو بڑے سلیقے کے ساتھ استری کیا ہوا ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ کھولا تو درمیان میں ایک گفٹ بھی پڑا ہوا ہے۔ پریشان کہ لوگ ہمارے گھر پر آتے ہیں ہم سے تحفے تحائف لینے کے لیے، دھوبی اور ہمیں تحفے میں کوئی چیز بھیجے، یہ کیا ہو گیا؟ تفتیش کی گئی تو کسی نے بتایا، آپ کے جوڑے کو دیکھ کر دھوبی کا بیٹا آپ پر عاشق ہو گیا، فریفتہ ہو گیا ہے اور محبت میں آ کر اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ دوسری مرتبہ جب کپڑے گئے تو کپڑوں میں ایک خط بھی آیا کہ جی میں آپ پر جان دینے والا ہوں، ملاقات کی کوئی ترتیب بنائی جائے۔ بادشاہ کی بیٹی سمجھی یہ بندہ کوئی بہت پاگل ہو گیا ہے، نہ مجھے دیکھا نہ میرا گھر دیکھا اور میرے کپڑے دیکھ کر مجھ پر فریفتہ ہو گیا۔ وہ لڑکی بہت سمجھدار، اس نے کہا اس لڑکے کا رخ، اس کی محبت مجھ سے ہے، اس کی مجازی سے اس کی حقیقی کا سفر اسے طے کرانا چاہیے۔ اگر میں اسے کہوں خودکشی کر، یہ میرے کہنے پر خودکشی کرے گا، اگر میں کہوں اللہ کا نام لو، یہ میرے کہنے پر اللہ کا نام لے گا، میرے حاصل کرنے کے لیے ہے، مجھ سے شادی کرنے کے لیے اللہ کا نام لے گا اور انڈائریکٹلی یہ اللہ کی محبت کا اسیر ہو جائے گا۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ملاقات آپ سے ہو جائے۔ ہاں ایک ہیلا، ایک تدبیر میں بتا دیتی ہوں۔ میرے والد کو اولیاء اللہ سے، علماء سے، صوفیاء سے، نیک لوگوں سے پیار ہے، آپ نیکوں جیسا حلیہ بنا لو، ہاں داڑھی رکھ لو، ہاتھ میں تسبیح لے لو، نیکوں والا لباس پہن لو، خانقاہ بنا لو، اللہ اللہ کرنا شروع کر دو۔ ہو سکتا ہے میرا والد آپ کے پاس آئے اور دعا لینے کے لیے اس بہانے میرا بھی وہاں سے گزر ہو جائے۔ اب دنیا کی محبوبہ کو پانے کے لیے اس ملنگ نے کیا کیا، اس دھوبی کے لڑکے نے کیا کیا، ایک چھپر بنایا، گھر والوں کو چھوڑ دیا، پھٹا پرانا لباس پہن لیا، ہاتھ میں تسبیح لے لی، سر پہ عمامہ باندھ لیا، داڑھی کو سجا لیا۔ لوگ آتے ہیں دعاؤں کے لیے، یہ دعا کرتا ہے، لوگ تحفے دیتے، تحفے ٹھکرا دیتا ہے، لوگ نذرانے دیتے، نذرانے منہ پہ مار دیتا ہے۔ جو دعا مانگتا ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ لوگوں کے کام ہونے شروع ہو گئے، چرچا ایسا ہوا، بادشاہ کے محل تک یہ بات پہنچ گئی، ایسا اللہ والا وہاں پہ آیا ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے دعا قبول ہوتی ہے، اور ایسا بیلوس کسی کا ہدیہ اور تحفہ بھی نہیں لیتا۔ بادشاہ وہاں پہ گیا، کئی تحفے لے کر گیا، دراہم و دینار کی بوریاں لے کر گیا۔ اس نے وہ بوریاں واپس کی اور اپنی استطاعت کے مطابق بادشاہ کی مہمان نوازی کی۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ فرمایا میرا ایک کام ہے، دعا کی۔ بادشاہ کا کام ہو گیا، بادشاہ گھر گیا، گھر میں یہ تذکرہ کہ ایسا اللہ والا ہے
جو دنیا سے ایسا کٹ گیا ہے جسے دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے، بس اللہ کی محبت میں گرفتار، دنیا والوں کو بھی اللہ کی محبت کا اسیر بنانے والا ہے۔ بیٹی نے سنا، سمجھ گئے یہ وہی پاگل ہے۔ کہا ابو جان یہ واصل باللہ ہو گیا ہے، یہ اللہ تک پہنچ گیا ہے، یہ اللہ والا بن گیا ہے۔ فرمایا میں بھی اس اللہ والے کی خانقاہ میں جانا چاہتی ہوں، دعا لینی چاہتی ہوں، وظیفہ لینا چاہتی ہوں۔ باپ نے کہا آؤ بیٹی میرے ساتھ۔ باپ بیٹا دوبارہ اسی عشق مجازی میں گرفتار دھوبی کے بیٹے کے درگاہ پہ چلے گئے تو کیا دیکھا، وہ اپنی اللہ کی یاد میں مگن۔ شہزادی کہنے لگی او ملنگ آپ کی محبوبہ تیرے قدموں میں آ گئی۔ باپ پریشان، میری بیٹی کیا بکواس کر رہی ہے، آپ کی مطلوبہ آ گئی ہے، نظر اٹھا کے دیکھ، جس دن کے لیے تو تڑپتا تھا آج وہ موقع تیرے سامنے ہے۔ جب 3 بار یہ صدا لگی، اس اللہ والے کی جسم پر ایک کی کیفیت طاری ہوئی، کہنے لگا جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ، اب میرا معبود، میرا مطلوب، میرا محبوب صرف اللہ بن چکا ہے۔ میں نے تیری محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ کا نام لینا شروع کیا تھا، میں نے اللہ والوں کی نقل اتاری تھی، میں 1 نمبر پیر نہیں تھا، 2 نمبری تھا، لیکن اللہ نے اپنے نام کی برکت سے مجھے حقیقی معنوں میں اپنا غلام، اپنا محبوب بنا لیا ہے، جاؤ تیری ضرورت مجھے نہیں ہے۔ اس واقعہ سنانے سے ایک سبق دینا مقصود ہے۔ مسلمانوں دنیا کے لیے ہمیں وقت ہے، اللہ کے نام لینے کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ کا نام لوگے، یہ وہ چشمہ صافی ہے، گندے سے گندا انسان اللہ کا نام لے گا، اس کی دل کی دنیا بدل جائے گی۔ غفلت سے اللہ کا نام لے گا تب بھی یہ نام اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔